سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ ختم نبوت کے اوپر ہوا ہے۔ صرف کتابی نہیں، میٹنگ کا نہیں، مشورے کا نہیں، بلکہ عمل کا، ایسا عمل کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ جو کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا علاج یہی ہے۔ ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ختم نبوت کورس ہمارا چل رہا، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی۔ تو پہلے جو ہماری ابحاث کچھ دروس اور مذاکرہ چل چکا ہے، وہ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے جو اس کی اہمیت اس پہ بات ہم کر چکے، اور آیات سے جو ثابت قرآنی آیات سے 99 جو ہے وہ والی آیات میں سے تھوڑی سی آیات، 210 احادیث میں سے 10 احادیث۔ تو آج اجماع امت اور اجماع صحابہ، جیسے قرآن خود دلیل ہے اور اس دلیل کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ نص قطعی ہے اور اس کو کاٹا اور توڑا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی احادیث خود دلیل ہیں، اور پھر حدیث تواتر جو پہنچ جاتی ہیں وہ اس کی طاقت تو ویسے ہی قرآن کے برابر چلی جاتی ہے۔ اور اجماع مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی چیز کے اوپر اتفاق کر لیں تو ان کا اتفاق کی دلیل بھی قرآن کے برابر طاقتور ہو جاتی ہے۔ احادیث تواترہ والی جو احادیث ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ والی طاقت اجماع کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اجماع صحابہ اور اجماع امت کی بھی یہی طاقت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اجماع صحابہ اور اجماع امت کے حوالے سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی ضلالت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ان امتی لن تجمع، اور کسی صورت میں کہ نہیں جمع ہوگی علی ضلالۃ۔ اور جب آپ اس چیز کو دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْأَعْظَمِ، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3950 ہے۔ اصول کی کتابوں میں جو ایک اس کا نچوڑ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا اجماع جو ہوا وہ ختم نبوت پہ ہوا، تحفظ ختم نبوت پہ ہوا، عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمہ کذاب 11 ہجری میں، وہ کیا ہے کہ دعوی نبوت کرتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشکلات کے باوجود مانعین زکوٰۃ کو جو پس پشت چھوڑ چکے تھے، ان کے ساتھ اور دوسرے قبائل کے مسائل موجود تھے، اور زکوٰۃ کی جب بات آئی تو زکوٰۃ کے لیے مشاورت کی کہ اقدام کریں یا رک جائیں، لیکن مسلمہ کذاب کی طرف مشاورت نہیں، میٹنگ نہیں، آرڈر دیا کہ ہمیں چلنا ہے، اور صحابہ کرام چلے۔ پھر خوب ایمانی ولولے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 9 تلواریں توڑ دیں ان کے اوپر۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ اجماع صحابہ، سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ ختم نبوت کے اوپر ہوا ہے۔ اور یہ اجماع صحابہ اور اس سے ملنے والا جو ہمیں سبق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو غزوات اور سرایا، غزوات وہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی 27 کے قریب یا 28، اور سرایا 47 کے قریب 47 سرایا ہیں۔ اب ان تمام مہمات میں جو شہداء کی تعداد ہے، روایات میں اختلاف آتا ہے، 310 ہے یا 250 ہے یا 148 ہے، بہرحال زیادہ ہو بھی تو 300 ہے۔ اور ایک جنگ میں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہو اس کے لیے کیا ہوا؟ 600 شہید پیش کیے۔ 600 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، 70 تو حفاظ قاری القرآن تھے،
ہیں جنگ یمامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اقدام کرنا اور صحابہ کرام کا اتنی مشکلات اور پس منظر جو مشکلات والا ہے، اس پس منظر کے باوجود اتنی بڑی قربانی، اور وہ قربانی حفاظ اور قراء کی دینی، تو یہ سب سے پہلا اجماع ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ختم نبوت پہ ہوا۔ کیا ہے کہ صرف کتابی نہیں، میٹنگ کا نہیں، مشورے کا نہیں، بلکہ عمل کا، ایسا عمل کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ جو کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا علاج یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اس کا سفیر آیا مسیلمہ کذاب کا، اور اس نے گھٹیا گفتگو اس طرح سے کی جس کو ہم تعبیر بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس کو مانتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی طرف سے سفیر بنا کے تو نہ آیا ہوتا تو تیری میں گردن اڑا دیتا۔ بعد میں ایک صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اڑوا دیا۔ تو نتیجہ آج کے سبق کا، آج کی گفتگو کا نتیجہ، میں خود اپنی طور پر اس کی جو علمی پہلو ہیں اور جو گہرائی والی تعبیراتی پہلو ہیں وہ اس طرف نہیں جا رہا، میں تمام کورس میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے نہیں جاؤں گا کہ علماء اور علماء کی محفل میں کی جانے والی جو گفتگو ہے وہ تو ہم کریں گے، اس کے لیے مستقل طور پر بھی ریکارڈنگ کروائیں گے، لیکن یہ عام مسلمان جو سمجھنا چاہتے ہیں قادیانیت کو، ان کے لیے، اور جو قادیانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم نے جاری کیا ہے، خلاصہ کلام قرآن عزیز کی۔ یہ 4 سبق مستقل طور پر پچھلے جو ہے اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ پچھلے جو 99 ایک کم 100 آیات قرآن عزیز کی، 210 احادیث مبارکہ جو احادیث تواتر تک پہنچ چکی، صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع جس کی طاقت تواتر والی، اور امت کا سب سے پہلا اجماع اس چیز کے اوپر کہ تحفظ ختم نبوت کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہ تمام چیزیں اگر کسی کو نظر نہیں آتی اور وہ اس میں پھر کھریدتا ہے، پھر اس میں وہ بال اتارتا ہے، اس میں پھر وہ سوالات کرتا ہے، اس میں پھر وہ چونکہ چنانچہ اگر مگر کا سہارا لیتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی دلیل اور کوئی حجت، کوئی بات مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیں، اور جو حملے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کے لیے سیسہ پہلائی دیوار ہر پہلو سے بننے والے بنیں۔ رب کریم ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔